ملک بھر میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور سیلابی صورتحال کا جو اس وقت سامنا ہے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور جو اس وقت حکومتی اقدامات ہیں وہ کتنے تسلی بخش ہیں؟ فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت میئرز لیے جا رہے ہیں، وہ چاہے سندھ حکومت ہو، پنجاب ہو، کے پی جی بی، تمام حکومتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا وہ تسلی بخش ہیں؟ اور ایک جو مشترکہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے خاص طور پر موسمیاتی، تب ان کو ادراک تو ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، منسٹرز بھی الگ الگ لیول پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی یہ بنا پائیں گے؟ اصل میں دو پہلو ہیں، ایک تو بدلتے ہوئے موسمی حالات اور اس موسمی حالات سے پیدا ہونے والے حالات، یہ دو چیزیں۔ اچھا، یہ چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا سندھ کی گورنمنٹ ہو، ان کی نیت جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی۔ ان کی نیت، کسی بھی صوبے کی حکومت کی نیت یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے عوام اگر مشکل میں ہیں تو ان کی مشکلات کو ختم نہ کیا جائے۔ سمت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، بصیرت کی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں جو ہے نا نظر آتی ہے۔ وہ ایاز صاحب نے بھی کہا، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، آج پھر وہی بات کروں گا، آپ اس مسئلے کو آپ لاہور سے بیٹھ کے گجرات کو نہیں چلا سکتے۔ آپ جتنی کوششیں کر لیں، جتنے تجربے کر لیں، آپ نہیں چلا سکتے۔ اب تو یہ ساری باتیں خواجہ آصف نے بھی ایوان کے اندر کہہ دی نا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ بلدیاتی نظام ہے۔ یہ خواجہ آصف نے خود اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے، آپ قائم کریں نا، ختم ہو جائے مسئلہ۔ لیکن آپ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات کا جو ہے نا وہ سبب جو بن رہا ہے۔ اچھا، موسمی حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں، یہی صورتحال تو اگلے سال بھی ہونی ہے نا، اور اس سے زیادہ ہونی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ انہی حالات سے جو ہے نا وہ گزریں گے۔ مسئلہ تو آپ کا جو ہے نا پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ موسم تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کی صورتحال کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا اپنے فہم سے، بصیرت سے۔ اس وقت پورے پاکستان کو ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے۔ اس ملک، یہ دنیا کی شاید واحد ریاست ہوگی جو بغیر کسی ماسٹر پلان کے چل رہی ہے۔ کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے اس ملک کے اندر، نہ کسی ملک کا اجتماعی ماسٹر پلان ہے، نہ صوبے کا ہے، نہ کسی شہر کا ہے کہ جس پہ آپ عمل کر سکیں، جس میں لکھا ہو کہ جو ہے وہ کون سا علاقہ کس مصرف کے لیے ہے، کس جگہ پہ جو ہے وہ کون سا جو ہے نا وہ کام کرنا ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو ہے ماسٹر پلان۔ اب کوئی حکومتیں بھی کوئی ماسٹر پلان کے بغیر چلا کرتی ہیں، لیکن ہم لوگ چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بصیرت نہیں ہے، فہم نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے، اور یہ کام ہم جو ہے کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری شاید ترجیحات میں جو ہے نا یہ چیز شامل نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے ہمارے اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، سیاسی جو ہے نا انارکی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور فارم 47 کے بعد تو پھر تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، کارکردگی کا بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی اگر یہ لوگ اگر سنجیدہ ہیں، چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی ان کو عام آدمی کی مشکل کو آسان کرنا ہے، تو اب بھی یہ لوگ بیٹھ جائیں۔ یہ ایک منتخب، خودکار، خود مختار اور با اختیار، صرف بلدیاتی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، بلدیاتی نظام تو کراچی کے اندر بھی ہے نا، رزلٹ نہیں دے رہا۔ کیوں رزلٹ نہیں دے رہا؟ وہ خودکار، خود مختار نہیں ہے۔ بلدیاتی نظام کی ضرورت نہیں ہے، ایک با اختیار بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے، جس میں کونسلر کا جو ادارہ ہو وہ با اختیار ہو۔ ایک کمزور وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے، ایک کمزور وفاق کی ضرورت ہے۔ آپ کو وفاق کو اور وزیر اعلیٰ کے دفتر کو کمزور کرنا ہوگا اگر اس پاکستان کو جو ہے وہ درست سم میں ڈالنا ہے، اگر پاکستان کو درست انداز میں چلانا ہے۔ ہمیں ضلعوں کو جو ہے نا وہ طاقتور کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ روز یہ تجربہ کرتے ہیں، روز آپ کے تجربوں کی قیمت جو ہے یہ قوم ادا کرتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا رویے کو، مزاج کو یا سم کو درست کرنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے سال بھی یہی بھگتیں گے، ہم سب بیٹھ کے یہی باتیں کریں گے۔ یہی کراچی میں بارش آتی ہے، کوئی نہ جملے کا فرق ہے، نہ آپ کے سوال میں کوئی فرق ہوتا ہے، نہ یہاں کے حالات میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ وہی حالات ہوتے ہیں اور یہی ہوتے رہیں گے، اسی طرح جو ہے نا بھگتتے رہیں گے۔ مزید ابتری تو آ سکتی ہے، بہتری نہیں آ سکتی۔ تو آپ جو بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں، اختیارات کی، تو اصل مسئلہ تو وہی ہے نا فیصل صاحب کہ اختیارات تقسیم کون کرے گا؟ پھر کون خودکار با اختیار بلدیاتی نظام بنائے گا؟ دیکھیں، اس ملک کا المیہ کیا ہے، جب اس ملک میں جمہوریت جاتی ہے تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے، اور جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو بنیادی جمہوریت میں بھی جو ہے نا لوگ اس ڈکٹیٹر کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ عام آدمی کے مسائل کو بنیادی جمہوریت آپ کی حل کرتی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، اگر یہ لوگ با اختیار نظام لائیں گے تو یہ خاندان اور طاقتور ہو جائیں گے۔
ان کی عوام میں رسائی، ان کی فالوئنگ اور بڑھ جائے گی. یہ سمجھیں گے، عام آدمی سمجھے گا کہ اس خاندان نے، چاہے وہ پنجاب کا شریف فیملی ہو، سندھ کا زرداری فیملی ہو، لوگ کہیں گے کہ اس خاندان نے یہ نظام لا کے ہمارے بنیادی مسائل کو حل کیا ہے. اختیار امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کی فالوئنگ بڑھے گی، آپ کا عزت بڑھے گی، آپ کا مرتبہ بڑھے گا، رتبہ بڑھے گا. لیکن آپ کو نہ عزت اور رتبے اور مرتبے سے زیادہ اختیار کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر اس پہ تو کیا کہا جا سکتا ہے. صحیح، بالکل. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی قدر بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور نہیں بناتا، وہ قوم کو جو ہے نا وہ طاقتور بناتا ہے. یہاں لیڈروں نے اپنے آپ کو طاقتور بنا لیا ہے اور قوم کو کمزور کر دیا ہے. ٹھیک، بالکل جی. آپ کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی، واپس آتے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے کہ مشترکہ اسٹریٹجی سامنے آئے گی، کیا جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ تسلی بخش ہیں یا نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب، اب باتیں تو بہت ہوتی ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. سیاستدان خاص طور پر بہت ساری اسٹریٹجی کی بھی باتیں کرتے ہیں، بیان بازی بھی سامنے آتی ہے. اب تو ڈیمز بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، امدادی چیکس بھی تقسیم کر دیے جاتے ہیں. کیا یہی حل ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ کے لیے جو ایک لاہ عمل، ایک اسٹریٹجی ایسی بنا لینی چاہیے تاکہ کم سے کم نقصان ہو؟ دیکھیں جی، جب صورتحال تھا انڈیا نے تمام صوبوں کو بھی آگاہ کیا تھا کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوں گے، گلیشیئر پگھلیں گے، تو صورتحال ذرا خطرناک ہے. تو لیکن جو انڈیا کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ جو ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی فل ہو گئے ہیں. تو صورتحال میں اس بات کا ادراک تھا کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو پانی ضرور آئے گا. تو اس کے لیے انتظامیہ وغیرہ جو تھی یہ الرٹ تھی، لیکن جو پانی آیا وہ بہت زیادہ آیا. اور پانی اس قدر زیادہ ہے کہ جو انہوں نے جو اپنے رستے جن پر قبضہ کیے ہوئے تھے، سوسائٹیاں جن پر کہتے بنی ہوئی ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے قبضے چھڑوا لیے، اور جس طرح چھڑوائے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو لیکن یہ صورتحال ہے، اس میں وہ لوگ مارے گئے ہیں جن لوگوں کو یہ غلط پلاننگ ہونے کی وجہ سے، جن لوگوں کو پلاٹ بیچ دیے گئے، جن لوگوں کے ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ تو لوگوں نے تو نہیں کیا، گورنمنٹ نے ان کو اس ٹائم کرنے دیا. تو اس ٹائم جو بھی اس وقت گورنمنٹ تھی، اس کی غلط پلاننگ کی وجہ سے یہاں اس کو بتایا نہیں گیا، یا ان کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے، یہ اس طرح چیز. لینڈ تو زمین تو گورنمنٹ کی ہے، تو گورنمنٹ کو اس ٹائم چاہیے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرح ڈپارٹمنٹ اس ٹائم سوئے ہوئے تھے سارے، کسی نے کچھ کیا نہیں ہے. اس ٹائم دیکھیں معاملہ، دیکھیں اب اگر آگے 45 کلومیٹر جو آگے روڈا ایک بند بنا رہی ہے، تو یہ تو بند پہلے بھی بننے چاہیے تھے، تاکہ یہ جو دریا کا اگر ہے تو سائیڈ پر یہ لائنیں پہلے ان کو دیکھ کے ان کی مرمت کی جاتی، جیسے ٹرین کی لائنوں کی جاتی، اسی طرح دریاؤں کے بندوں کی جاتی تھی، تاکہ یہ صورتحال کنٹرول رہے، پانی کو قابو میں رکھا جا سکے. ورنہ تو راوی کا جو رستہ ہے، وہ تو راوی کا رستہ تو پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے پاس سے گزرتا تھا. جو پرانی تاریخ ہے اس کے مطابق تو قلعے کے پاس سے گزرتا، اسٹیشن کے پاس سے ہوتا ہوئے جاتا تھا. تو پھر یہ اس کے بند کاٹ کے اس کو علیحدہ کیا تھا، ورنہ 88 میں تو شادرہ بھی ڈوب گیا تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو چاہیے تھا، ایک پلان کرنا چاہیے تھا. تینوں دریاؤں میں پانی آ گیا اور انڈیا نے بتایا نہیں ہے. تو پھر بھی بڑی حد تک جو پاکستان کی جانب سے جو اس کو کنٹرول کیا گیا ہے لوگوں کو، لیکن لوگ پھنس گئے اس میں. جو بھی صورتحال ہے، پانی کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ دیکھ لیں گجرات کو پانی چلے گیا، تو اب اس کے لیے مشینری یہاں ساری لاہور سے گئی ہے. اب لاہور میں بارش ہوئی ہے تو لاہور میں سڑکوں پر پانی کھڑا ہے. یہ الیاس صاحب آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سے پانی نہیں نکلے گا. یہاں جو ساری صورتحال ہے، اسی طرح ملتان پہ جا رہے ہیں. تو ساری یہ جو چیزیں تھیں، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے پلاننگ کرنے کی ضرورت تھی. یہ آج اس گورنمنٹ کی نہیں، پہلے کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بالکل پلاننگ کر کے رکھتے اور ڈوبنے سے بچایا جاتا ہے ساری چیزوں سے. اب دیکھیں کھانے پینے کی چیزیں بھی گئیں، جو پہلے تو جہاں سے آپ دیکھیں لاہور کے قریب ہی جو کھیت ہوتے تھے، ادھر سے مقامی چیزیں، سبزی وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل جایا کرتی تھی. اب وہ بھی ساری ختم ہو گئی، سوسائٹیز بن گئیں. اب وہ چیزیں گورنمنٹ کو اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے تھی. جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ادارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں میں پیسے دے کے بھی کام نہیں ہوتا. ایسے ادارے ہیں جو ادھر کے پنجاب گورنمنٹ کے ہیں، اور بالکل اس میں ہے وہ کوئی گورنمنٹ بھی نہیں کچھ کر سکتی. جو چاہتے ہیں کہ ون ونڈو بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نہیں. اب جو ساری چیزیں جو گئی ہیں اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اس میں یہ دیکھیں لوگ جو مارے گئے ہیں، جن کی سوسائٹیاں آپ کہہ رہے ہیں اللیگل ہیں، لوگ تو روتے ہیں. اب دیکھ لیں لاہور جیسے شہر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار اور سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ان کو کون کرے گا ریلیف دے گا؟
اب پورے پنجاب میں ایسے صورت، تمام ڈسٹرکٹس میں جو صورتحال ہے خراب ہے. آپ دیکھ لیں گنڈا سنگھ میں کتنے برا حال ہے، ادھر گائے کا چارہ نہیں مل رہا، ادھر جو صورتحال ہے. چناب میں علیحدہ ہے، اور راوی کا علیحدہ جو آ رہا ہے سارا پانی وغیرہ. یہ تو شکر کریں راوی میں جو پریشر ہے وہ کم ہوا ہے، پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے اور اس کی سطح کم ہوئی ہے، تب جا کے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. لیکن چناب اور جو ستلج اس میں پانی نہیں ٹھہر رہا، پانی اسی طرح جو صورتحال ہے. یہ تو وہ ہے جو چیزیں جو کنٹرول نہیں ہو رہی. اور اس میں آپ دیکھ لیں قصور میں بھی پانی ہے، آگے جتنے دیہات موضع جات ہیں ادھر ملتان والی سائڈ پر، ملتان شہر میں پانی آ گیا. تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے جو پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ان کو پلاننگ کرنی چاہیے اس طرح. جہاں تک وہ کہتے ہیں نا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام، تو پنجاب میں تو چلنا ہی نہیں دیا جاتا. پنجاب میں پتا کہ ڈیولیشن آف پاور جو ہے وہ نچلی سطح پر چلی گئی، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہاں تو پھر سی ایم کے پاس کچھ نہیں ہے. بالکل. پھر جو ناظم ہوگا، جو ڈسٹرکٹ کا جو میئر ہوگا، اس کے پاس سارے اختیارات ہوں گے. تو اس لیے ادھر پنجاب میں کوئی اختیارات نہیں دینا چاہتا. جب تک اختیارات نہیں دیں گے اس تک لوگوں کی حالت نہیں بدلے گی. کی تقسیم نہیں. بالکل جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے الیاس صاحب، وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ حافظ.